تو ہر بندہ نون لیگ کے ہو تب بھی نون لیگ والے بھی مجرم ہو اس معاملے میں، پیپلز پارٹی والے بھی مجرم ہو، نواز شریف نہیں بچائے گا تمہیں، زرداری نہیں بچائے گا۔ اپنے اپنے حکمرانوں اور پارٹی کے بڑوں سے احتجاج بنتا ہے نہیں بنتا؟ بولو سارے، یا گلیوں نالیوں کی آواز بلند کرتے ہو، اس طرح کے کالے قوانین کے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بائیکاٹ کرو ان کا، خبردار آئندہ ہم سے ووٹ لینے کے لیے مت آنا، گلی کچی ہے رہ جائے کچی، بجلی گیس نہیں ہے 1000 دفعہ نہ ہو، لیکن دین پر سودے بازی، اسلام پر شریعت کے حکموں پر سودے بازی، اپنے معاشرتی نظام پر سودے بازی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے دل کی آواز ہے۔ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، ڈاکٹر کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو دوائیوں سے زیادہ پرہیز پر لانا تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں 2 طرح کے حکم دیے، بعض کام کرنے کے اور بعض کام نہ کرنے کے۔ جو کام کرنے کے تھے ان میں ہمارا نفع تھا، فائدہ تھا، اجر تھا، ثواب تھا، اور جو کام نہ کرنے کے تھے اس میں ہمیں نقصان سے بچانا تھا، جہنم سے بچانا تھا، عذاب سے بچانا تھا۔ اگر ہم جنت کے بہت بڑے مرتبے پر فائز نہ بھی ہوں لیکن جہنم سے بچ جائیں تو ہمارا نفع ہی ہے، فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو نقصان سے بچانا اہم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کے اندر اوامر سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ نواہی ہے۔ جن کاموں سے روکا گیا وہ کام زیادہ اہم ہے بنسبت ان کے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ ایک اصول ہوا۔ اب اسی اصول کی روشنی میں دوسری بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا، اب منع تو اصل میں ایک مقصودی چیز سے کرنا تھا، ایک خاص چیز سے منع کرنا تھا، لیکن اس خاص چیز تک پہنچانے کے جتنے ذرائع اور اسباب تھے ان اسباب کو اختیار کرنے سے بھی منع کر دیا۔ کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی سبب اور سیڑھی کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہے۔ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ ان اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ مقصد۔ مثلا ایک بندے کا مقصد تھا پانی پینا، پیاس بجھانا، یہ مقصد تھا، لیکن اس نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کو کیا کیا؟ اختیار کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، چل کر گیا، اس نے جناب فریج کو کھولا، وہاں سے جناب برف نکالی، ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، گلاس اٹھایا، اس میں ڈالا، پھر جا کر وہ پانی پیا، تب اس کی پیاس بجھی۔ اب فریج بھی نہ ہو، ٹھنڈا پانی بھی نہ ہو، بوتل بھی نہ ہو، گلاس بھی نہ ہو، کوئی انتظام نہ ہو، یا پانی ہی سرے سے نہ ہو تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے پہلے کچھ کیا ہوتے ہیں؟ اسباب ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں۔ وہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں تو انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں مسجد میں آئے تو مقصد کیا تھا؟ جمعہ پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ ہمارا کیا تھا؟ مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 1-2 گھنٹے پہلے اپنے کام چھوڑے ہوں گے، آرام چھوڑا ہوگا، دکان چھوڑی ہوگی، اور جناب گھر پہنچے ہوں گے، غسل کیا ہوگا، موٹر سائیکل گاڑی پہ سوار ہوئے ہوں گے، سمجھ آ گئی، اور وضو کیا ہوگا، اور یہ چل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ ذرائع ہیں، سمجھ آ گئی۔ پھر اتنی دیر ہم بیٹھیں گے، انتظار کریں گے، بیان سنیں گے، نماز کا وقت ہوگا تب جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ اب کوئی بندہ گھر بیٹھا رہے اور بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور کہے میں جمعہ پڑھ لوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اب شریعت میں جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ منع کیا،
ان کاموں سے روکنا کیا تھا؟ مقصد تھا، لیکن ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع تھے، تو مقصد سے روکنا چاہا تو ان ذرائع کو اختیار کرنے سے بھی کیا کر دیا؟ روک دیا۔ مثال کے طور پر ایک اصول ہے اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ضابطہ بھی ہے اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جس چیز کا زیادہ نشہ پہنچاتا ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ جس چیز کی کثرت انسان کو کس میں مبتلا کر دے؟ نشے میں مبتلا کر دے، اس کا تھوڑا استعمال بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثال کے طور پر اب شراب ایک بندہ مسلسل پیتا ہے، زیادہ پیتا ہے، تو شراب کو زیادہ پینے سے کیا آ جاتا ہے؟ نشہ آ جاتا ہے، لیکن ایک دو قطرے پینے سے تو نشہ نہیں آتا بالکل۔ تو اب عقل تو یہ کہتی ہے جناب کہ جتنی مقدار سے نشہ آتا ہے اتنی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے۔ تو ایک دو قطروں سے تو نشہ نہیں آتا، تو ایک دو قطرے تو کیا ہونے چاہیے؟ یہ ایک دو گھونٹ پینے سے نشہ نہیں آتا، تو ایک دو گھونٹ شراب کے پینے کیا ہونے چاہیے؟ جائز ہونے چاہیے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جس چیز کی زیادتی نشے میں مبتلا کر دے اس چیز کا تھوڑا بھی کیا ہے؟ حرام۔ تو شراب زیادہ نشے میں مبتلا کرتی تھی، تو شراب کا ایک گھونٹ یا ایک قطرہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک گھونٹ یا ایک قطرے سے چونکہ نشہ نہیں آتا لہذا اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں، نہیں۔ تو مقصود تھا شراب سے روکنا، نشے سے روکنا، تو ایک قطرہ بھی کس کا سبب بن سکتا تھا؟ نشے کا۔ وہ کس طرح کہ آج ایک قطرہ پیے گا تو کل ایک گھونٹ پر جائے گا، کل ایک گھونٹ پیے گا تو پرسوں ایک گلاس پر جائے گا، پرسوں ایک گلاس پیے گا تو اگلے دن ایک بوتل پر جائے گا۔ آغاز بوتل کا کس سے ہوتا ہے؟ گھونٹ سے اور قطرے سے ہوتا ہے۔ تو مقصد تو اس شراب کی کثرت اور نشے سے روکنا تھا، لیکن وہ کثرت اور نشہ سب اس کا سبب کیا بنا؟ یہ پہلا قطرہ بنا، تو پہلے قطرے کو بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ پہلا قطرہ نہیں پیے گا تو زیادہ کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ ہر کام کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ زیرو سے ہوتا ہے اور ایک سے ہوتا ہے، تو اس زیرو کے نقطے کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا کہ ایک قطرہ شراب کا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں پی سکتے۔ تو یہ شریعت کا کیا بن گیا؟ ضابطہ بن گیا۔ شریعت کا کیا بن گیا؟ ضابطہ بن گیا کہ اس کی کثرت سے روکنا تھا تو تھوڑے سے بھی کیا کر دیا؟ روک دیا۔ اسی طرح جیسے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بت پرستی سے روکنا مقصد تھا تو تصویر سے بھی کیا کر دیا؟ روک دیا، کیونکہ بت پرستی کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ تصویر سازی سے ہوا تھا۔ پہلے بھی میں نے اس کا تفصیلاً عرض کیا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بڑے بزرگ تھے، سورہ نوح کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے۔ شیطان نے کیا پٹی پڑھائی لوگوں کو کہ بھائی یہ اللہ کے نیک بندے جب تک موجود تھے تم ان کی خدمت میں جاتے، بیٹھتے، دیدار کرتے، باتیں سنتے تو کون یاد آتا تھا؟ اللہ یاد آتا تھا۔ اب یہ 5 کے 5 بزرگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب کس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو گے؟ کوئی ہیلا تو بناؤ، کوئی مدعا تو اپنے سامنے رکھو کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ اب وہ بزرگ نہیں رہے،
ایسا کرو ان بزرگوں کی تصویر بنا لو، سمجھ آ گئی، اور ان کا نقشہ سا بنا لو، وہ حیت، وہ نقشہ، وہ تصویر تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو تمہیں کون یاد آئے گا؟ وہ بزرگ یاد آئیں گے، بزرگ یاد آئیں گے تو کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہے، تصویر سے اور کوئی مطلب تو نہیں۔ ایک اچھے کام کے لیے تصویر بنا رہے ہیں تو اس زمانے میں جو بھی صورت تھی تصویر بنانے کی، انہوں نے اس طرح کی تصویر بنائی۔ اب پہلی نسل تو تصویر کو دیکھتی، بزرگوں کو یاد کرتی، پھر اللہ کو یاد کرتی۔ جب اگلی نسل آئی تو اگلی نسل نے کہا یار یہ تصویر تو عارضی سی شے ہے، ختم ہو جائے گی، یہ نقش ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اسی کو تھوڑا سا ہم پکا کر لیتے ہیں۔ اب پکا کیسے کیا؟ کہا کہ ٹیمپریری تصویر بنانے کے بجائے یہی نقش ایک پتھر پر بنا لو، پتھر کو تراش لو، پتھر کو کاٹ چھانٹ کر لو، تو شبیہ اور تصویر اس پتھر پر بھی کس کی ہوگی؟ ان بزرگوں کی ہوگی۔ پتھر کی پوجا نہیں کریں گے ہم، پتھر کی عبادت نہیں کریں گے، عبادت تو کس کی کریں گے؟ اللہ کی، سجدہ اللہ کو کریں گے، لیکن یہ پتھر کی مورت سامنے پڑی ہوگی ان بزرگوں کی شکل میں، تو ہمیں کون یاد آئے گا؟ وہ بزرگ، اور بزرگ یاد آئیں گے تو اللہ یاد آئے گا۔ ایسے ہیلے اور جتن اور لالی پوپ دے کر شیطان نے ان کو آہستہ آہستہ بت پرستی پر لگایا۔ یہ بت پرستی کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، اور بت پرستی کا پھر تیسری نسل جب آئی تو تیسری نسل ان بزرگوں کو بالکل بھول چکی تھی۔ ٹوٹل انہوں نے کس کو خدا سمجھ لیا؟ انہی بتوں کو، انہی بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ یوں سلسلہ آگے چلتا چلا گیا اور نئی سے نئی شکلیں وجود میں آتی چلی گئی۔ اب بت پرستی اور شرک کا آغاز کس سے ہوا؟ اس تصویر بنانے سے، تصویر کشی سے ہوا۔ تو اسلام نے اصل میں روکنا شرک سے تھا، لیکن شرک تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ کیا بنی؟ تصویر بنی۔ تو جہاں اسلام نے شرک کو حرام قرار دیا، وہاں تصویر کو بھی کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جن کاموں سے اسلام نے روکا ہے، ان کاموں سے منع کیا ہے، تو جو چیزیں ان کاموں تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بنتی تھی، ان اسباب پر بھی کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ اسی طرح ایک تیسری چیز، اسلام نے منع کیا ہمیں زنا سے، زنا کو حرام قرار دیا کہ نہیں کرنا زنا۔ اب منہیات بتا رہا ہوں نا میں سارے، زنا نہیں کرنا، کرنا دور کی بات۔ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قریب نہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو رستہ، جو ڈائریکشن، جو اسباب، جو ماحول، جو آلات آپ کو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، ان کو بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ قریب نہ جانے کا یہ مطلب ہے۔ ایک ہے کہ فزیکل پریکٹیکل زنا نہ کرو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس سے تو رک جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو ماحول تمہیں ادھر لے جائے اس ماحول کو بھی اختیار، جو ذرائع تمہیں زنا کی طرف مجبور کریں ان ذرائع سے بھی کیا کرو، اس پر بھی سینسر لگا دی، پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا اور بنیادی پوائنٹ جو زنا کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے ہمارا، وہ ہماری نظر ہے۔ وہ ہماری کیا ہے؟ نظر ہے، نگاہ ہے۔ کیوں؟ انسان زنا پر کب آمادہ ہوتا ہے؟ زنا تو اینڈ ہے نا، آخر ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بد نظری۔ کسی اجنبی چہرے پر نظر پڑی، اس کی محبت، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا، دل میں اس کی محبت آئی، محبت نے قدم بڑھانے پر مجبور کیا، تعلق بنا، تعلق دوستی میں تبدیل ہوا، اور دوستی نے پھر چلتے چلتے ایک دن دکھایا کہ وہ اس برائی اور اس گڑھے میں جا گرے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس نظر نے سارا کام خراب کیا۔ یہ نگاہ جو ہے نا، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔
جیسے کسی شکار کو شکار کرنے کے لیے تیر چلایا جائے نا تو وہ شکار شکنجے میں آ جاتا ہے، ایسے ہی شیطان کسی بندے کو شکار کرنا چاہے تو کون سا تیر استعمال کرتا ہے؟ نگاہ کا تیر استعمال کرتا ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ جب کسی کی نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب کسی کا دل بہکتا ہے تو اس کی شرمگاہ بہکتی ہے۔ گویا شرمگاہ کے بہکنے کا اور غلط استعمال ہونے کا سبب کیا بنی؟ یہ نگاہ بنی۔ تو اسلام نے پہلے گیٹ کو بند کیا، اور قرآن مجید میں کیا حکم دیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مسلمان مردو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ یہ کبھی بھی آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، دھوپ آئے، گرمی آئے تو ہم دروازے اور کھڑکی کا پردہ کیا کر لیتے ہیں؟ پردہ سیفٹی کے لیے ہوتا ہے نا، کسی درجے میں ہمیں سیکیور کرتا ہے، سیف کرتا ہے۔ خوبصورتی بھی ہوتی ہے پردے سے، لیکن اصل مقصد تو سیفٹی ہوتی ہے۔ تو کچھ مقاصد تو کھڑکی سے حاصل ہوتے ہیں، کچھ اس کے پردے سے حاصل ہوتے ہیں، تو پردہ لٹکانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن آندھی چلے گی، طوفان چلے گا، پردہ گرانے کے لیے آپ کو اٹھ کر وہاں تک جانا پڑے گا، کچھ تردد کرنا پڑے گا، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، پردہ گرانا پڑے گا، تب آپ سیف ہوں گے۔ بیٹھے بٹھائے پردہ تو نہیں گرتا۔ یہ آنکھوں کا پردہ ہے، پلکیں ہیں نا جو ہماری، یہ آنکھوں کا پردہ۔ دنیا کا کوئی پردہ اتنا کوئک ایکشن نہیں کرتا جتنا آنکھوں کا پردہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مسلمان مردو جب بھی کوئی غیر محرم چہرہ، اجنبی چہرہ، خوبصورت چہرہ تمہارے سامنے آئے تو اپنی نگاہوں کے پردے کو فوراً گرا لیا کرو۔ اس کے لیے تو ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمیں پکڑ کر یہ شیلٹر نیچے کرنا پڑے گا، کچھ تردد کرنا پڑے گا، کوئک ایکشن، کوئی بٹن دبانے کی بھی ضرورت، فوراً سے پہلے نیچے کر لو۔ کتنا آسان کر دیا معاملہ۔ عورتوں کو الگ سے کہا قل للمؤمنات، اے مسلمان عورتوں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ ویحفظن، دوسرے نمبر پر بولا ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ پہلے نمبر پہ کیا بولا؟ نگاہوں کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پہ کیا بولا؟ شرمگاہوں کی حفاظت۔ کیوں؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں سے ہوتی ہے، اس کو پہلے نمبر پر لائے۔ نگاہ کی حفاظت ہوگی تو آٹومیٹک شرمگاہ کی، عزت کی، عصمت کی حفاظت خود بخود ہوگی۔ نگاہ اگر قابو میں نہیں تو باقی وجود کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو مقصد زنا سے روکنا تھا، لیکن زنا کا پہلا سبب کیا بنا؟ نگاہ بنی۔ تو اسلام نے پہلے دروازے اور گیٹ کو بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اسلام نے کہا، حضور کی حدیث ہے، گانا موسیقی زنا کا منتر ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا، گانا زنا کا منتر ہے۔ جیسے کسی چیز کا منتر پڑا جائے تو وہ چیز کیا آ جاتی ہے؟ وجود میں آ جاتی ہے۔ سپیرے ہوتے ہیں نا سانپوں کو پکڑنے والے، ان کے پاس کہا جاتا ہے جی سانپوں کو کیا پکڑنے کا، قابو کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ منتر ہوتا ہے جی۔ تو جب سانپ پکڑنے ہوں ہم ان کو بلاتے ہیں، وہ اپنے مخصوص منتر پڑھتے ہیں تو وہ سانپ قابو کر لیتے ہیں، سانپ حاضر ہو جاتا ہے جو عام بندے کے بس میں نہیں۔ تو جس چیز کا منتر پڑا جائے وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا زنا کا منتر کیا ہے؟ گانا۔ جس گھر کے اندر گانا باجا ہوگا اس گھر میں ایک نہ ایک دن زنا ہو کر رہے گا۔ آج کون سا گھر بچا ہے اس گانے کی لعنت سے؟ تو اسلام نے جب زنا سے روکا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو جو چیز زنا کی طرف لے کر جانے والی ہے اس چیز پر بھی کیا لگائی ہے؟ پابندی۔ نظر پر بھی پابندی لگائی، غلط استعمال نہ کرو نگاہوں کا۔ موسیقی اور گانے باجے پر بھی کیا لگائی؟ پابندی لگائی کہ یہ چیز بھی تمہیں کہاں لے کر جائے گی؟ زنا کے قریب۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اکٹھے اختلاط کرنا، مل کر بیٹھنا، یہ بھی کس کا سبب ہے؟ زنا کا سبب ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اگر رابعہ بصریہ جیسی اللہ کی ولیہ عورت، حسن بصری جیسا اللہ کا ولی مرد ہو،
دونوں خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر تنہائی میں اکٹھے ہو جائیں. الفاظ پر غور کریں. حسن بصری کو معمولی ہستی کا نام نہیں، ولیوں کے بھی سروں کا تاج ہے. حسن بصری جیسا اللہ کا ولی مرد اور رابعہ بصریہ جیسی اللہ کی ولیہ عورت اور خانہ کعبہ جیسی مقدس ترین جگہ، وہاں پر بھی تنہائی میں اگر ایسے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو شیطان ایک نہ ایک دن انہیں بھی بدکاری میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. تو میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں جناب؟ میری اور آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ دکانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، گلیوں محلوں میں، شادیوں میں، غمیوں میں، خوشیوں میں، تقریبات میں، گھروں میں، ہر جگہ اجنبی غیر محرم مرد اور عورت کیا ہیں؟ اکٹھے ہیں. تو نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. آج ہم روزانہ خبریں سنتے ہیں جناب یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسلام، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا. اللہ کو تو پتہ ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے. وہ جو قیامت کے قریب بھی جو حالات پیش آنے تھے میرے رب کے علم میں تھے. اللہ نے 14 صدیاں پہلے سے ہی سینسر لگا دیے تھے. جب قرآن نازل کیا تو یہ پابندیاں اسی وقت لگا دی. مرد اور عورت اکٹھے نہ ہوں. عجیب بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یہ بڑی اہم باتیں. یہ میڈیا کہاں سنائے گا یہ باتیں آپ؟ میڈیا جس دن یہ باتیں میڈیا نشر کرے گا اس دن ٹی وی چینلوں کو کیا لگ جائیں گے؟ تالے لگ جائیں گے. یہ حرام خور بھوکے مر جائیں گے سارے، یہ زانی اور شرابی جو میڈیا پر بیٹھے. کیونکہ ان کا سارا کاروبار تو کس پر چلتا ہے؟ بد نظری پر، بد نگاہی پر، مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کرنے پر، گانے باجے پر، رقص و سرور پر. تو ان کا بزنس چلتا ہے. یہ پردے کا آج تک زندگی میں ٹی وی اور میڈیا پر پردے کے موضوع پر آپ نے کوئی پروگرام سنا؟ کوئی بندہ مجھے بتا دے پردے کے موضوع پر، حیا اور شرم کے موضوع پر کوئی ٹاک شو سنا؟ کوئی فلم اور ڈرامہ دیکھا آپ نے جس میں حیا اور سبق اور پردے کا سبق اور عفت اور عصمت کا سبق اور درس دیا جا رہا ہو؟ کبھی زندگی میں سنا؟ کیوں بھائی؟ یہ ہمارے معاشرتی عنوان نہیں ہے، یہ ہماری معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. جہاں میڈیا معاشرے کی دیگر ضروریات اور ایشوز پر پروگرام کرتا ہے تو یہ بھی اہم ترین ایشو ہے نا ہمارا معاشرتی. لیکن نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ اس کے خلاف پروگرام کریں گے. وہ پروگرام کریں گے جو پردے کے خلاف جائے گا، جو عورت کے جسم کو ننگا. اور انہی لوگوں کو میڈیا پر بلا کر ان کے ٹاک شو کروائیں گے، ان کی گفتگو سنوائیں گے جو کس پر مبنی ہوگی؟ پردے کی مخالفت پر، شرم و حیا کے کلچر کی مخالفت پر، شریعت کے احکام کو ٹارگٹ کریں گے. اب ایک جملہ اور سنیے گا ذرا. یہ جتنے لوگ میڈیا پر آ کر بیٹھتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں اس طرح کے، اصل میں یہ اٹیک کس پر کر رہے ہوتے ہیں؟ پردے کا حکم کسی مولوی نے دیا یا اللہ کے قرآن نے دیا؟ سارے بولو. دو قرآن کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، مولوی کون ہوتا ہے اس میں جناب؟ اب یہ جتنے ٹاک شوز میں اس قسم کے لبرل اور سیکولر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، یہ اب پردے کی مخالفت کرنی ہے، شرم و حیا کی مخالفت کرنی ہے تو ڈائریکٹ اٹیک قرآن کا نام لے کر تو قرآن پر نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ نبی کا نام لے کر تو نبی پر جو ہے وہ اٹیک نہیں کر سکتے. تو آڑ کس کو بنا لیتے ہیں؟ مولویوں. وہ جی مولوی بڑے تنگ نظر ہیں، وہ جی مولوی یوں کہتے ہیں، وہ جی مولویوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، وہ جی مولوی بڑے چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، وقت کی ڈیمانڈ اور ضرورت کو نہیں سمجھتے. وہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کو گھروں میں بند کر دینا، قیدی بنا دینا، برقعے میں ان کو چار دیواری میں مقید کر دینا، یہ آج کل کہاں ممکن ہے جناب؟ اس طرح کی شیلٹر لیتے ہیں. وہ اصل اٹیک کس پر کرنا ہوتا ہے؟ قرآن سنت پر کرنا ہوتا ہے. ہو یہ رہا. مولوی بیچارہ بڑا مظلوم ہے، جو اٹھے گا وہ مولوی کو آڑ بنا کے شریعت کے احکام کا، کبھی داڑھی کا، کبھی پردے کا، کبھی برقعے کا، کبھی شرم و حیا کا، کبھی اسلامی تعلیمات کا مذاق اور آڑ مولویوں کو. مولوی شدت پسند ہیں، مولوی بڑے تقیانوس ہوتے ہیں، مولویوں کو جدید دور کے تقاضوں کا کچھ علم نہیں ہوتا، حالات سے ناآشنا ہوتے، ایسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. خیر میں عرض کر رہا ہوں جناب
کہ یہ سارے دروازے جو زنا کی طرف لے جانے والے تھے ان دروازوں کو کیا کیا؟ بند کیا۔ سنیے اگر ایک بات جو کہنے لگا تھا میں، اسلام کا مزاج سمجھو، حدیث بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضور نے فرمایا، آپ نے سنی بھی ہوگی حدیث، ایک گھر میں سگا بہن بھائی، ایک سگے باپ کی اولاد، سگے بہن بھائی، اسلام کہتا ہے جب 7-8 سال سے اوپر چلے جائیں نا، ان کے بسترے الگ کر دو۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے شریعت کی حکموں پر غور کیا کہ اس میں لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ یار ایک باپ کی اولاد ہے، سگے بہن بھائی ہیں، کوئی برائی کا تصور ہے بھی نابالغ، ابھی 8 سال 7 سال کیا عمر ہے بابا، 10 سال کیا عمر ہے، 10 سال بچہ تو نابالغ ہے، بھی بالغ بھی نہیں ہوا، پھر ہے بھی سگے بہن بھائی۔ اسلام نے کیا کہا کہ ان کے بستر، ان کی خواب گاہیں، ان کے بیڈ روم، ان کے کمرے کیا کر دو؟ اللہ اکبر۔ نابالغ سگے بہن بھائیوں کے لیے اگر اسلام کہتا ہے کہ اتنی احتیاط کرو، تو پھر بالغ ہونے کے بعد اجنبی مردوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر گلچھرے اڑانے کی اسلام میں کہاں گنجائش ہے؟ تم مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو ہر چیز۔ ظالموں، نبی کے حکم پر تو غور کرو، کس نبی کا کلمہ پڑھے، کس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، سوچو نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر بالغ ہونے سے پہلے اتنی احتیاط ہے سگے بہن بھائیوں کے لیے، تو بالغ ہونے کے بعد اسلام نے کتنی احتیاط بتائی ہوگی سگے بہن بھائیوں کے لیے۔ اسلام کہتا ہے تم اپنے گھر میں جا رہے ہو، اپنے گھر میں اپنی ماں ہے سگی، اپنی اولاد ہے، اپنے بہن بھائی ہیں، کسی کے گھر میں نہیں جا رہے، اپنے محرم رشتہ داروں کے گھر میں جا رہے ہو۔ اسلام نے کیا تعلیم دیا؟ دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، بیل بجا کے جاؤ، اور کچھ نہیں تو اونچی آواز سے ذرا کیا کر لو، کھانسی کر لو، تاکہ گھر کی خواتین اگرچہ تمہاری محرم ہیں، اجنبی عورت کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں تمہاری آمد کا کیا ہو جائے، پتہ چل جائے، علم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں ہی ہے لیکن شاید وہ بے پردگی کی حالت میں بیٹھی ہو، شاید اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، شاید وہ اپنے کسی کام میں ایسی مصروفیت میں ہو کہ پوری طرح اس کا جسم ڈھکا ہوا نہ ہو۔ اچانک تم اطلاع کے بغیر اپنی ماں کے سر پہ اس طرح پہنچو، اور اس حالت میں تمہاری ماں پر تمہاری نظر پڑے تو تمہاری فیلنگ کیا ہوگی؟ شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، افسوس ہوگا۔ تو شرمندگی سے بچنے کے لیے کہا کہ کیا کرو، پہلے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا دو، اپنے آمد کا تمہیں پتہ چل جائے تاکہ گھر والوں کو وہ سنبھل جائیں، دوپٹہ لے لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، تاکہ شرمندگی کا سامنا۔ یہ اپنے گھر کے لیے حکم ہے، اور ہمیں تو دوسروں کے گھر کی پرواہ، ہمیں تو دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم تو دوسروں کو بھی اپنا گھر سمجھ کے بلا تکلف جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی بالکل۔ سنیے ایک اگلی بات، ایک صحابیہ ہیں ام حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑھیا ہے، بڑی عمر کی عورت، حضور کی خدمت میں آئی اپنی ایک بڑی خوبصورت چاہت اور ڈیمانڈ لے کر، بڑے غور سے سننا اس بات ہے، بڑی خوبصورت چاہت لے کر حضور کی خدمت میں آئی۔ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں آپ کی امامت میں نماز پڑھا کروں، مجھے اجازت دیجیے، میں مسجد نبوی میں آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی کی ویسے ایک نماز کتنوں کا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ آج کل کا امام جو مسجد نبوی کا امام ہے، اس کے پیچھے پڑھو 50,000۔ اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جو حضور کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، جس کی نماز کے امام اللہ کے نبی، جن کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے جبرائیل امین ترستے تھے، نبی کی امامت مسجد نبوی، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا اس نماز کا؟ کون مسلمان ہوگا جس کی خواہش یہ نہ ہو؟ تو صحابیہ بھی کتنی مقدس، مطہر، کتنی بابرکت خواہش اور تمنا لے کر آئی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں باجماعت نماز میں شریک ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کا جواب سنو، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں میری صحابیہ، وہ جو نماز تو اپنے گھر کے آنگن اور صحن میں ادا کرتی ہے نا،
مجھ محمد الرسول اللہ کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کون سی نماز جو تو کہاں پڑھتی ہے؟ بولو کہاں پڑھتی ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، وہ جو تم گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے نا اپنے گھر میں، وہ تیری نماز زیادہ افضل ہے بنسبت مسجد نبوی میں میرے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ وہ نماز جو تو گھر کے صحن میں پڑھتی ہے اس کی بنسبت وہ نماز جو تو نے گھر کے برآمدے میں پڑھی وہ برآمدے والی صحن والی سے افضل ہے، اور وہ نماز جو تو گھر کے کمرے میں پڑھتی ہے کمرے والی برآمدے والی سے افضل ہے، اور وہ نماز جو کمرے کے کونے میں پڑھتی ہے وہ کونے میں پڑھی ہوئی نماز کمرے والی نماز سے بھی افضل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت جتنا چھپ کر سمٹ کر ہٹ کر کٹ کر سب سے الگ الگ نماز پڑھے گی وہ نماز مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہوگی۔ اس سے اسلام کے مزاج کا پتہ چلا۔ سننا، نماز جیسی مقدس عبادت میں بھی عورت مرد کے ساتھ اکٹھی، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ نماز جیسی مقدس، صحابہ جیسا مقدس معاشرہ، سبحان اللہ، اس صحابہ کے دلوں میں کوئی برائی تھی، کوئی کھوٹ تھا؟ نبیوں کے بعد روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت کس کی ہے؟ پاکیزہ جماعت کس کی ہے؟ وہ پیچھے کھڑے ہوئے بھی کوئی عام لوگ نہیں، صحابہ کرام، اللہ اکبر، مسجد نبوی، لیکن اس بڑی عمر کی ایجڈ عورت ہے، وہاں تو کوئی برائی کا تصور بھی نہیں ہے۔ پھر اس بڑی عمر کی ایجڈ عورت کو بھی حضور منع کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے پڑھنے کے بجائے جتنا گھر میں تو چھپ کر پردے میں نماز پڑھے گی میرے خدا کو وہ نماز زیادہ محبوب ہے۔ اور ہم تو نماز کے لیے نہیں، کہاں کی اجازت دیتے ہیں؟ بازاروں کی، دفتروں کی، مارکیٹوں کی، دکانوں کی، بسوں کی، ہوائی جہازوں کی، ایئر ہوسٹس بننے کی، بس ہوسٹس بننے کی، اور جناب مارکیٹنگ کرنے کی، اور بزنس کرنے کی، اور مردوں کا دل لبھانے کی، اور ان کا ناچ گانا کر کے ان کا دل خوش کرنے کی اپنی بہو بیٹیوں کو اجازت دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ یہ سارے کام کر کے بھی ہماری بیٹی پاک دامن رہے گی، ہماری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی، کوئی بندہ ہماری بیٹی پر نظر نہ اٹھائے، کوئی اس کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ بندے کو بھوک لگی ہو نا بڑی شدت کی، پورا دن کچھ نہ کھائے، یہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے نا، سارا دن روزہ، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، افطاری کا ٹائم ابھی دور ہوتا ہے، عصر کے بعد ہی کچن کا طواف، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ کچن کا طواف عصر کے ٹائم ہی شروع کر دیتے ہیں، بار بار بیگم سے جا کر پوچھتے ہیں جی آج کیا بنا رہے ہیں جناب، آج کا مینیو کیا ہے، آج کی ڈش کیا ہے، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، یہ نہیں بنایا وہ نہیں بنایا، پھر دسترخوان بچھاتے ہیں، پلیٹیں لگاتے ہیں، منہ میں پانی آ رہا ہے، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، فلاں چیز نہ رہ جائے فلاں نہ رہ جائے، اتنی فکر ہے۔ طبی چیز ہے کہ انسان جس چیز کا حریص ہوتا ہے جب اس کو وہ نہ ملے تو اس کا لالچ، توجہ کرنا میرے نقطے پر، انسان کی فطرت میں ہے نا کھانا کھانا، فطرت ہے انسان کی، نیچر ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا روٹین میں روٹی ملتی رہے، کھانا ملتا رہے تو بندے کو زیادہ لالچ، بولو صبح بھی کھایا دن بھی کھایا شام بھی کھایا تو پھر زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتی کھانے کی طرف، کھانا پڑا بھی رہے تو بندہ زیادہ، کیونکہ پہلے 3-4 ٹائم کھا چکا ہے، اوور لوڈ ہے، سمجھ آ رہی، پھر تو دیکھتا بھی نہیں ہے کھانے کی طرف۔ اور اگر روٹی کے لقمے کی خاطر بندہ قتل کر دیتا ہے، بندہ مار دیتا ہے، انسان پیٹ کی بھوک بجھانے کی خاطر حرام کھا لیتا ہے، ظلم کا مال کھا لیتا ہے، پیٹ چیز ہی ایسی ہے، بھوک چیز ہی ایسی ہے، تو ان تمام ظلم سے، زیادتی سے، قتل سے، کسی کا منہ کا نوالا چھیننے سے بہتر ہے، آسان حل ہے کہ اس بندے کو زیادہ بھوکا نہ رہنے دو، اس کو اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے رہو، پیٹ کو اس کی ضرورت ملتی رہے، زیادہ بھوکا نہیں رہے گا تو یہ سارے کام خود بخود نہیں کرے گا، جتنی بھوک زیادہ ہوگی اتنا گڑبڑ زیادہ ہوگی۔ جیسے بھوک ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے شہوت۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ شریعت کو ایک طرف رکھیں، اسلام کے احکام کو ایک طرف رکھیں، کامن سینس کا سوال ہے، جس کو بھی تھوڑی سی عقل اور شعور ہے، جیسے پیٹ کی ضرورت ہے ایسی جسم کے باقی اعضاء کی بھی کچھ ڈیمانڈ اور ضرورت ہے یا نہیں؟ مرد کو ضرورت ہے ایک عورت کی، عورت کو ضرورت ہے ایک مرد کی، جس شخص کو نہ مرد کی ضرورت ہو نہ عورت کی، اسے ہیجڑا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہیجڑا کہتے ہیں۔
مرد ہے یا عورت ہے، مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے تبھی ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ اس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے۔ تو جیسے پیٹ کو اس کی ضرورت نہ ملے تو پیٹ بھوکا ہوتا ہے، اور بھوک مٹانے کے لیے پھر جب حلال اور جائز ذرائع نہیں ملیں گے تو پیٹ کون سے ذرائع اختیار کرے گا؟ حرام اور ناجائز ذرائع اختیار کرے گا۔ اسی طرح جسم کے باقی اعضاء جب انہیں ضرورت پڑی، ان کی ڈیمانڈ ہوئی، اسلام نے گلا تو نہیں دبایا، اسلام نے کیا رکھے ہیں؟ جائز ذرائع۔ کتنے ذرائع رکھے بھائی؟ بولو۔ اسلام نے نکاح کا ذریعہ رکھا نا، شہوت کی ضرورت ہے، کس سے پوری کروں؟ اچھا بھائی، ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیمانڈ۔ بعض لوگوں کے پیٹ کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے، ایک آدھ روٹی سے بھر جاتا ہے، بعضوں کو 2 روٹیاں اور بعضوں کو 4 روٹیاں بھی ٹائم کی کھا جاتے ہیں، نہیں کھا جاتے۔ ہر بندے کی اپنی نوعیت ہے نا بھائی۔ اب ایک بندہ 1 روٹی کھا رہا ہے، مثلا میں 1 روٹی کھاتا ہوں تو میں باقی سب کو بھی صبح شام تبلیغ کروں، بھائی تو 2 کیوں کھاتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی مہنگائی ہے، تو 3 کیوں کھاتا ہے؟ آٹا آگے نہیں ملتا جناب، مہنگائی کا رونا رو رہے ہو، تو 4 کیوں کھاتا ہے؟ کہے گا مولوی صاحب آپ کی اپنی ضرورت ہے، میری اپنی ضرورت ہے جناب، میں آپ کی ضرورت 1 سے پوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ میری 4 پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ سمجھ آ گئی؟ شریعت نے دیکھو ہماری فطرت کے عین مطابق سسٹم بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ ہے نا اس انسان کا خالق، اس مشین کا بنانے والا کون ہے؟ بولو۔ جو جس مشین کا بنانے والا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی اسی کو زیادہ پتہ ہوتی ہے کہ اس کو کس کس چیز کی کس کس وقت ضرورت ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی فزیکل بناوٹ ہے، ہر بندے کی اپنی ضرورت اور ڈیمانڈ ہے۔ اب کسی کی ضرورت ایک شادی سے پوری ہو رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب کی ایک سے پوری ہو جائے۔ ہر انسان کی نوعیت الگ ہے، اس کی ڈیمانڈ اور ضرورت الگ ہے۔ تو اسلام نے ایک پر بریک نہیں لگا دی، اسلام نے کہا 2 کر لو، 2 سے بھی نہیں 3 کر لو، 3 سے بھی نہیں 4 کر لو۔ اب 4 شادیوں کے کتنے فوائد ہیں؟ 1 سے زیادہ شادیوں کے کتنے فائدے ہیں؟ فزیکل کتنے فائدے ہیں؟ جسمانی کتنے فائدے ہیں؟ معاشرتی کتنے فائدے ہیں؟ معاشی کتنے فائدے ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو میں الگ الگ حیثیتوں سے 1 سے زائد شادیوں کے فائدے گنواؤں گا کہ اسلام نے عین ہماری فطرت کے مطابق یہ قانون بنایا کہ مرد 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے تو عورت 4 خاوند کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال تو ہوتا ہے نا۔ ہماری کئی بھولی بھالی مسلمان بھائیوں کو بھی غیر مسلم NGOs یہ پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ اسلام کے قوانین ظالمانہ قوانین ہیں، عورت کے حقوق اسلام نے سلب کیے ہیں، نعوذ باللہ، کہ مرد کو تو 4 بیویوں کا اختیار دے دیا، عورت کو 4 خاوندوں کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ یہ تو زیادتی ہے عورت کے ساتھ، خدا کی قسم زیادتی نہیں ہے، عین انصاف ہے۔ اب یہ انصاف کیسے ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو میں ان موضوعات کو چھیڑوں گا کہ وہاں عورت کو ایک وقت میں 4 خاوند کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ سائنسی حکمت کیا ہے؟ فزیکل اور میڈیکل اور طبی حکمت کیا ہے؟ معاشرتی حکمت کیا ہے؟ کیا فلسفہ ہے اس کے اندر؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق اسلام نے 4 تک کی کیا دی ہے بھائیوں؟ اجازت دی۔ تو اسلام کہتا ہے حلال ذریعے سے اپنی اس بھوک کا کیا کر لو؟ انتظام کر لو، تو حرام کی طرف۔ المیہ کیا ہے آج؟ اگلا نقطہ سمجھیے، پرابلم کیا ہے آج؟ یورپ، دنیا کے گورے انگریز کافر، انہوں نے اپنے گھریلو سسٹم کا تو بیڑا غرق کیا ہی کیا ہے۔ اب وہ ہاتھ دھو کے کس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تباہ کرو، حلال ذرائع اختیار کرنے پر اتنی پابندیاں لگا دو، اتنی قدغنیں لگا دو، اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دو کہ جب حلال ذریعے سے بھوک نہیں مٹے گی تو آٹومیٹک یہ معاشرہ بھی کدھر چل پڑے گا؟ یورپ میں اسی طرف گیا نہیں گیا؟ انہوں نے تو اپنی ماؤں کو نہیں بخشا ہے، خدا کی قسم، اتنے وہ حرام کی طرف گئے، ماؤں کے ساتھ وہ بدکاری کرتے ہیں، وہ سگی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اور انہیں قانونی شیلٹر ہے، قانونی تحفظ ہے، انہوں نے تو اپنی ماؤں کو معاف نہیں کیا، ان کے شناختی کارڈوں میں باپ کا نام ہی نہیں ملتا، ماں کا نام ملتا ہے، یہاں تک وہ چلے گئے ہیں۔ اپنے سسٹم کو تو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہی کیا، اب انہیں تکلیف اس اسلامی معاشرے سے
خوبصورت معاشرہ جس میں ماں کا تقدس، بہن کی عزت، بیٹی کا مقام، کتنا خوبصورت معاشرہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دیا، تشکیل دیا۔ اب وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ یہاں بھی ماں ماں نہ رہے، بیٹی بیٹی نہ رہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں زنا کرنا آسان ہو گیا ہے آج، دوسرا نکاح اور دوسری شادی کرنا کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بول تو دو یار، اونچی بولو سارے۔ اوپر والا اسپیکر بالکل بند ہے، اب آپ بول سکتے ہیں، نو ٹینشن۔ گھروں تک آواز نہیں جا رہی، لیکن ہم آپس میں بیٹھے ہیں، بتاؤ ایسا پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ نا مسئلہ۔ کوئی بندہ دوسری شادی کا نام لے کر دیکھے، خدا کی قسم پوری سوسائٹی، محلہ، خاندان سارے اس کے متھے لگ جاتے نہیں لگ جاتے؟ جیسے شاید وہ گناہ کرنے جا رہا ہے، شاید وہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے، ہر بندہ اس کو تانے دیتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں دوسری شادی کا کیا شوق چڑھا تجھے؟ اس عمر میں دوسری شادی، اس عمر میں؟ او بھائی، اسلام نے اجازت دی، عمر کی پابندی لگائی؟ بولو بولو سارے بولو۔ میرے نبی نے کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں حضور نے کی۔ حضور کی خصوصیت تھی، وہ کیوں کی 4 سے زیادہ؟ کیا حکمت تھی؟ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، پہلے بھی کئی موقعوں پر میں نے عرض کیا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اور تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن بہرحال ایک پر تو بریک نہیں لگائی۔ سلیمان علیہ السلام کی 200 بیویاں، داؤد علیہ السلام کی 400 بیویاں۔ اللہ اکبر! کہاں بیٹھے ہو آپ؟ کیا فتویٰ لگاؤ گے وہاں پر؟ کیا کمنٹس پاس کرو گے وہاں جب انبیاء کا تذکرہ آتا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھ لو، عربوں میں تو آج بھی ایک بیوی والا تو شاید ہی کوئی ملے آپ کو۔ آج بھی عربوں میں آپ چلے جائیں، شاید ایک دو بندے ملیں گے جو ایک پر اکتفا کیے ہوں، ورنہ 2-3 تو نارمل، 4 تو نارمل رواج ہے آج بھی۔ اس دور میں بھی ایسا صحابہ، صحابیات، کئی شادیاں تھیں جناب، کئی بیویاں صحابہ کرام کی، ایک وقت کے اندر 4 بیویاں ایک وقت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 شادیاں۔ حضرت علی کی کتنی بیویاں؟ مختلف اوقات میں، اکٹھی تو 4 ہی رکھی، لیکن مختلف اوقات میں کتنی بیویاں؟ 9 بیویاں۔ ایک روایت میں 18 بیٹے بیٹیاں، ایک میں 25 بیٹے بیٹیاں، اور ایک میں تو 30 سے بھی زیادہ حضرت علی کے بیٹے بیٹیاں۔ ہمیں تو 2 کے نام ہی بتایا گیا، حسن حسین، بس تیسرا تو نام ہی نہیں بتایا گیا۔ اب کیوں نہیں بتایا گیا یہ بھی اپنے موقعوں پر کئی جگہ میں بتا چکا ہوں، اس کے پیچھے کیا مہربانیاں اور کنہوں نے مہربانیاں کی، حسن حسین کے علاوہ اور نام کیوں نہیں بتائے۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے، تو اسلام نے پابندی نہیں لگائی۔ لیکن آپ کو میں ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں، سنیے ذرا اس کو بھی غور سے۔ ہمارے ملک میں یہ پچھلے چند دن پہلے آپ کے نالائق وزیر اعظم، اس بدبخت وزیر اعظم نے ایک نیا قانون پاس کروا دیا ہے اسمبلی سے۔ پہلے بھی میں کئی ایسے قوانین کی نشاندہی کر چکا ہوں، حافظے کمزور نہ رکھا کرو، آٹے بجلی گیس کے بلوں سے بھی تھوڑا باہر نکلو، ان ایشوز پر بھی غور کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی ایک نیا قانون پاس ہوا ہے، وہ قانون ہمارے خاندانی سسٹم اور ہمارے گھریلو اسلامی نظام پر ایک ٹائم بم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ڈرون اٹیک کیا ہے ان بدبخت حکمرانوں نے ہمارے خاندانی سسٹم کو اجاڑنے کے لیے۔ قانون پاس ہو گیا جناب، سنو، جنہوں نے کل بلے پر مہر لگائی تھی وہ کان کھول کر سنو۔ سوچا تھا تم نے کدھر جا رہے ہو، کہ کیا کرنے جا رہے ہیں تمہارے ساتھ ریاست مدینہ کے نام پر؟ قانون پاس ہو چکا ہے، اور قانون کیا پاس ہوا ہے؟ حقوق نسواں کے نام پر۔ عنوان بڑا اچھا دیا ہے اس کو، ٹائٹل بڑا اچھا ہے۔ وہ جی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، مارا جاتا ہے عورتوں کو، حقوق نہیں دیے جاتے ان کے، لہٰذا ہم عورتوں کی پروٹیکشن اور ان کے تحفظ کے لیے یہ قانون پاس کر رہے ہیں۔ اب میں موٹا سا تذکرہ کر رہا ہوں، ڈیٹیل کا وقت نہیں۔ اس قانون کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت کو کسی بھی حوالے سے مارے گا، وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن کسی بھی حوالے سے اس کو ہراسمنٹ کا شکار کرے گا، خوف زدہ بھی کرے گا۔ خوف زدہ کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھانا ضروری نہیں، ایسے گھور کر بھی مرد نے عورت کو دیکھا اور عورت خوف زدہ ہوئی تو عورت کو حق حاصل ہے، فوراً جا کر تھانے میں اس کے خلاف کیس کروائے اور مرد کو اندر کروا دے۔ گویا اب کسی باپ کو اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھنے کی اجازت
باپ بھی شامل ہے اس میں، خامن بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، بھائی بھی شامل ہے، ہر طرح کا مرد شامل ہے۔ کسی مرد کو اب اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گھور کر بھی دیکھ سکے۔ اب عورت کیا ہو گئی ہے؟ بولو، نام نہاد آزادی مل گئی ہے۔ اس آزادی کا نتیجہ کیا ہے؟ سنو، اب نتائج پر ہم غور نہیں کرتے نا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی نوجوان بیٹی یا بہن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے رات 2 بجے گھر واپس آ رہی ہے، مارنا تو دور کی بات، ڈانٹنا تو دور کی بات، آپ سے تو گھورنے کا اختیار بھی کیا لے لیا گیا۔ آپ تو پوچھ سکتے ہیں بیٹی کہاں تھی رات 2 بجے، یہاں کہاں سے آ رہی ہو جناب، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اور اگر آپ نے ہمت کر کے پوچھ لیا، ڈانٹ دیا اور بچی خوف زدہ ہو گئی اور آپ کی بیٹی یا بہن جا کر یا بیوی جا کر تھانے میں رپورٹ کر دے، پولیس آئے گی، آپ کو ہتھ کڑی لگائے گی اور جا کر جیل میں بند کر دے گی۔ آپ کو کوئی حق نہیں۔ جو باپ صبح سے لے کر شام تک اپنی اولاد کے لیے بیل اور گدھے کی طرح مزدوریاں کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، خون پسینہ لگا کر اپنی اولاد کے لیے کما کر لاتا ہے، اب اس باپ، اس بھائی اور اس خامن کو اتنا اختیار بھی اس ملک میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکے کہ بیٹا تم کہاں گئی تھی اور کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پھرے، وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ گھومے پھرے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ یہی قانون یورپ میں بھی ہے یا نہیں؟ بولو۔ ہمارے اپنے جاننے والے ہیں، بڑا تعلق ہے ان سے، انگلینڈ میں رہتے ہیں، حاجی صاحب خود بڑے دیندار آدمی ہیں، زندگی ان کی انگلینڈ میں گزری، کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تو خدا کی قسم ایسے خون کے آنسو روئے اور رو کر کہنے لگے مولوی صاحب میں اس دن کو روتا ہوں جس دن میں نے یورپ میں جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کیا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یورپ میں چلا گیا، معاشی فائدے تو مجھے مل گئے، پیسہ، پاؤنڈ، کار، کوٹھی، سہولیات تو بہت ہیں، لیکن میں نے اپنی اولاد اور اپنے گھر کے سسٹم کو برباد کر لیا، اپنی آخرت کو میں نے برباد کر لیا۔ میری 4 جوان بیٹیاں ہیں، چاروں کی چاروں اس وقت غیر مسلموں سے شادی کر چکی ہیں۔ ایک نے یہودی سے کی ہے، کسی نے عیسائی سے کی ہے، کسی نے ہندو سے کی ہے، مسلمان باپ کی بیٹیاں، لیکن میں خون کے آنسو اپنی بیٹیوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، روتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ میں زبان کھول سکوں، ان سے پوچھوں کہ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں کا قانون مجھے اس کی اجازت، میری بیٹی کلب میں جائے، ڈانس کرے، ناچے، ننگی پھرے، جو مرضی کرے، میں بے غیرت بن کر اپنی اولاد کو دیکھتا رہتا ہوں، مگر انہیں کچھ کہنے اور پوچھنے کی پوزیشن میں مجھ سے بڑا دیوس اور بے غیرت کون ہوگا۔ میں اس دن کو روتا ہوں کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ اب آپ کو مبارک ہو کہ ریاست مدینہ میں آپ کا ملک بھی انگلینڈ بن چکا ہے، یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ خاطر جمعیت رکھو اپنی، نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، اور یہ بغیر اچھی تقریروں کی آڑ میں کرتوت کیا کرتا ہے، عمل کیا کرتا ہے، پریکٹیکل قوانین کیسے پاس کرتا ہے، یہ کسی کو پتا؟ اور اس جرم میں یہ جو انہوں نے پچھلے ہفتے بجٹ کے شور شرابے میں، پوری قوم کی نظریں بجٹ پر لگی ہوئی ہیں، بجٹ سارے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس شور شرابے میں یہ قانون انہوں نے پاس کر لیا۔ لیکن سنو اگلی بات بھی، سینٹ میں یہ قانون پاس ہوا اور سینٹ کے اندر حکومتی جماعت پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں ہے، کم ہے تعداد، اور کسی بھی بل کو پاس کروانے کے لیے اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ اس بل کو پاس کروانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس دین دشمن، اسلام دشمن بل کو پاس کروانے کے لیے پی ٹی آئی کا ان دونوں بڑی جماعتوں نے ساتھ دیا۔ گویا یہ ایک ہی سکے کے تمام رخ ہیں، یہ دین دشمن پارٹیاں ہیں بڑی سوائے مذہبی جماعتوں کے۔ اس بل کے خلاف سب سے پہلے اسمبلیوں میں مولوی بولے ہیں، بس اور کوئی نہیں بولا۔ میں کہاں تمہیں بتاؤں، کہاں بتاؤں۔ پھر الیکشن کے دنوں میں تو تم بھول جاتے ہو نا، حافظے بڑے کمزور ہیں، الیکشن کے دنوں میں تمہیں نالی گلی یاد رہتی ہے، لیکن یہ چیزیں ساری بھول جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہو جی مولویوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، یہ کون تحفظ کر رہا ہے تیرے ایمان کا، تیری بہو بیٹی کی عزت کا؟ مولوی بولا ہے، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق وہ سب سے پہلے بولے، اور جمعیت علماء اسلام JUI کے سینٹ کے اندر 2 سے 3 سینیٹر جو ہیں انہوں نے فقط جماعت اسلامی کے مشتاق کا ساتھ دیا، اس سینیٹر کا۔ لیکن یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، 3 سے 4 بندے، ان کی آواز کون سنے گا پورے سینٹ کے اندر جناب؟ یہ بولے ہیں، انہوں نے کنڈیم کیا ہے، انہوں نے احتجاج کیا ہے، پوری طرح اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ یہ غلط قانون ہے۔
آئین کی روح سے بھی غلط، شریعت کی روح سے بھی غلط. تم نے یہ غلط قانون کیوں پاس کیا؟ لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے جناب؟ مولویوں کی آواز دب کر رہ گئی اور یہ قانون پاس ہو چکا ہے. اب سنو اگلی بات. اب یہ قانون جب لاگو ہوگا نا، پاس تو ہو گیا ہے، یہ جب لاگو ہو گیا نا خدا نہ خواستہ، تو ہوگا کیا؟ کسی باپ نے اگر، اچھا اگلی بات بھی سنیں، اس قانون میں ایک شک یہ بھی ہے، کوئی خامن اپنی بیوی کے سامنے دوسری شادی کا تذکرہ نہیں کر سکتا. شادی کرنا تو دور کی بات ہے، دوسری شادی کا نام بھی لے گا نا تو اس کو بھی ہراسمنٹ میں شمار کیا ہے کہ اس نے گویا اپنی بیوی کو کیا کیا؟ ہراس کیا، خوفزدہ کیا. دوسری شادی کا تذکرہ بیوی کے سامنے کیا، بیوی خوفزدہ ہو گئی، بیوی نے جا کر تھانے میں رپورٹ کر دی. شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ پہلے بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا نا حلال ذرائع پر کیا لگاؤ، پابندیاں لگاؤ تاکہ حرام کاریوں کا کیا کھلے؟ دروازہ کھلے. اسلام میں کوئی ڈیمانڈ ایسی شرط نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. اسلام میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اسلام کی. یہ ان کا غلط قانون ہے. پہلی بیوی، مجھے بتاؤ آج کل کے معاشرے میں کون سی پہلی بیوی ہے جو خامن کو اجازت دے گی جا بھائی دوسری شادی کر؟ دے دے گی کوئی؟ اب اس میں کیا قباحتیں ہیں، کیا برائیاں ہیں، یہ میں الگ کسی موقع پر بیان کروں گا. تو یہ پابندی لگائی ہے جائز مرد کی، ایک جائز ڈیمانڈ پر پابندی لگائی ہے، حلال ذریعے پر پابندی. اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے. تم کون ہوتے ایسے قانون بنا کر ان چیزوں کو پابند کرنے والے؟ بیوی کے سامنے آپ طلاق کا تذکرہ نہیں کر سکتے. آپ بیوی کے سامنے طلاق کا تذکرہ بھی کریں گے، بیوی آپ کے خلاف کیس کروائے گی. یہ ہراسمنٹ میں شمار ہے. یورپ نے اسلام کی معاشرت میں 3 چیزوں کو فوکس اور ٹارگٹ کیا ہے. نمبر 1 قانون اسلام کا قانون وراثت، نمبر 2 اسلام کا قانون طلاق، نمبر 3 اسلام کا قانون نکاح. ان 3 چیزوں کو یورپ سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے کہ اسلام کے یہ قوانین ظالمانہ ہیں اور وہ کہتا ہے ان کو ختم کرو، چینج کرو، تبدیل کرو. اقوام متحدہ کے ذریعے اسلامی ممالک پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، NGOs کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے، انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کے اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے. باقاعدہ اس دباؤ کے نتیجے میں ہمارے حکمران اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جو شریعت کے بھی خلاف اور اسلام کے بھی خلاف. یہ قانون عمران خان نے جو پاس کروایا، عجلت میں، جلدی میں، چوروں کی طرح، یہ امریکہ کے کہنے پر، اقوام متحدہ کے کہنے پر اور بین الاقوامی NGOs کے کہنے اور ان کے دباؤ پر یہ قانون پاس کروایا. کہتے ہیں ہمارا کپتان بڑا ڈٹ کے کھڑا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. تقریریں وہ کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تقریریں وہ کرتا ہے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اور میڈیا پر ہیرو بننے کے لیے. یاد رکھو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا کہ مرغے کی اذان اور عمران خان کی تقریر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ مرغہ بھی اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا، عمران خان بھی تقریر کے بعد اس پر عمل، دونوں میں مماثلت ہے. ہمارے کئی بھولے بھالے اس کی تقریروں سے خوش ہوتے، کیسی تقریر کی ہے خان نے، کیسا لتاڑا امریکہ کو. یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر سے وہ تقریر کیا کر رہا ہے اور ادھر سے عمل کیا کر رہا ہے. یہ کس کے کہنے پر؟ امریکہ کو خوش نہیں کیا یہ قانون پاس کر کے. اور پھر اگر کسی باپ اور بھائی اور خامد نے بیوی کو گھور کر بھی دیکھ لیا یا اس کے سامنے طلاق کا تذکرہ کر دیا یا دوسری شادی کا تذکرہ کر دیا، بیوی ہراسمنٹ کا شکار ہو گئی، بیوی نے جا کر، بہن بیٹی نے جا کر تھانے میں رپورٹ کر دی، فوراً سے پہلے آپ کو اپنے بنائے ہوئے گھر سے پولیس نکال دے گی. اپنے بنائے ہوئے گھر میں آپ نہیں رہ سکتے، آپ کو نکال دیا جائے گا آپ کے گھر سے. اب آپ کہاں رہیں گے؟ تو جاؤ، یہ جو عمران خان نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں وہاں جا کر رہو، انجوائے کرو تبدیلی کو وہاں جا کر. جناب باقاعدہ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو ایک کڑا پہنایا جائے گا، GPS اس کڑے کا نام ہے، اس میں چپ لگی ہوئی ہے، وہ کڑا آپ کے بازو میں پولیس ڈالے گی. اس کڑے کے ذریعے سے آپ، وہ ٹریکر لگ گیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ مانیٹر ہو رہے ہیں اپنے تھانے سے. اور اگر آپ دوبارہ اپنے گھر میں واپس آنے کی کوشش کریں گے تو پولیس کو فوراً اس کڑے کے ذریعے سے اطلاع ہو جائے گی، پولیس فوراً سے پہلے پہنچے گی اور دوبارہ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر سے باہر نکال دے گی. یہ کتنا ظالمانہ قانون ہے. وہ مرد جو بیل کی طرح اپنی اولاد کو کما کما کر کھلاتا ہے، اس کو اتنا بھی پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ بیٹی تو کرتی کیا ہے، بیٹی تو جاتی کہاں ہے، بیٹی تیرے معاملات کیا ہیں، اتنا حق بھی نہیں ہے. تو بتاؤ معاشرے میں یہ فحاشی کا دروازہ نہیں کھلے گا، یہ بے حیائی کا دروازہ نہیں کھلے گا. باپ بیٹے سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ تو کیا گلچھرے اڑا رہا ہے، تو کیا کام کر رہا ہے. جناب یہ
کیسے قوانین آپ کے ملک میں بن رہے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے مسلمانوں، اور آپ کے 1973 کے آئین میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اب اگر یہ قانون بن رہے ہیں آپ کی پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر، تو بتاؤ یہ اسلام سے بھی بغاوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اونچی بولو سارے، یہ پاکستان کے آئین سے بھی بغاوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آپ بتائیں، آپ کا ایمان اور ضمیر ایسے کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اونچی بولو سارے، اور اونچی بولو سارے۔ جو اس قانون کی مذمت اور بائیکاٹ کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے بتائیں۔ آپ بائیکاٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ احتجاج کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنے علاقے کے MNA سے اس کا احتجاج کرو گے نہیں کرو گے؟ بولو، بلے بلے اونچی آواز سے بولو۔ تم سے ڈبل پوچھ ہوگی قیامت والے دن، ڈبل پوچھ ہوگی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں صاحب، ناراض ہوتے ہو 100 دفعہ ہو جاؤ، لیکن سچ بات ہے، میں کر رہا ہوں۔ جنہوں نے بلے پر مور لگائی نا، اور آج بھی بڑھ چڑھ کے نعرے لگاتے ہو بہت، تم سے خدا پوچھے گا قیامت والے دن اگر تم نے اپنے MNA کا گریبان نہ پکڑا، کیا جواب دو گے خدا کی عدالت میں؟ عمران خان بچائے گا تمہیں؟ PTI کا کوئی وزیر بچائے گا تمہیں خدا کے قہر سے؟ ڈرو خدا سے، کیا کر رہے ہو تم؟ علماء اور دین کی دشمنی تمہیں کہاں تک لے گئی ہے؟ تم برادریوں کے چکر میں پڑھ کر، رشتہ داریوں کے چکر میں پڑھ کر، اپنے عہدے اور منصب کے لالچ میں آ کر چند ٹکوں اور چند مفادات کے لیے ملک کا سودا کر رہے ہو، دینی اقدار کا سودا کر رہے ہو، اللہ کی شریعت کا سودا کر رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو۔ خدا کی قسم قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ مجرم ہو تم، پوری قوم کے بھی اور خدا اور اس کے رسول کے بھی مجرم ہو، پاکستان کے بھی مجرم ہو تم، آنے والی نسلوں کے بھی مجرم ہو۔ اللہ نہ کرے یہ قانون امپلیمنٹ اگر ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے، تو سوچو آنے والی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتوں کا حال کیا ہوگا، تمہاری اولادیں کہاں جائیں گی، تمہارا گھریلو سسٹم یورپ نہیں بنے گا۔ کتے سے بدتر زندگی گزارتے ہیں یورپ کے اندر والدین، جاؤ جا کر اولڈ ہاؤسز میں ان کی حالت کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ خدا کا شکر ہے اللہ نے یہاں باپ کو مقام دیا ہے، ماں کو عزت دی ہے، شوہر کو عزت دی ہے، بہو بیٹی کی عزت کو محفوظ کیا ہے۔ یہ سب اسلام اور دین کی برکت ہے۔ دین بیچ میں سے نکل گیا تو کیا فرق رہ گیا ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی کے اندر؟ جانوروں سے بدتر سلوک کرے گی ہماری اولاد ہمارے ساتھ۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو اس نظام سے، صرف اپنی گلیوں نالیوں کے چکر میں نہ رہا کرو۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو تمہارے دین کے ساتھ، تمہارے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیل رہے ہیں تمہارے حکمران۔ تو ہر بندہ نون لیگ کے ہو تب بھی نون لیگ والے بھی مجرم ہو، اس معاملے میں پیپلز پارٹی والے بھی مجرم ہو۔ نواز شریف نہیں بچائے گا تمہیں، سرداری نہیں بچائے گا۔ اپنے اپنے حکمرانوں اور پارٹی کے بڑوں سے احتجاج بنتا ہے نہیں بنتا؟ بولو سارے، گلیوں نالیوں کی آواز بلند کرتے ہو، اس طرح کے کالے قوانین کے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بائیکاٹ کرو ان کا۔ خبردار آئندہ ہم سے ووٹ لینے کے لیے مت آنا، گلی کچی ہے رہ جائے کچی، بجلی گیس نہیں ہے 1000 دفعہ نہ ہو، لیکن دین پر سودے بازی، اسلام پر شریعت کے حکموں پر سودے بازی، اپنے معاشرتی نظام پر سودے بازی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے دل کی آواز ہے۔ لگاؤ گے یہ آواز سارے انشاءاللہ، اور اپنے علماء کے لیے دعا کرو گے کہ 4 دانے ہیں تو آواز اٹھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مولوی بھی سینٹ میں ہمیں نہ بتاتے، نہ مجھے پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا کہ کون سا قانون پاس ہو گیا۔ بتاؤ یہ اتنا بڑا ہمارا تحفظ کس نے کیا ہے؟ اونچی اونچی بولو اور اونچی بولو۔ علماء نے کیا ہے نا جناب۔ تو یہ محسن ہیں یا نہیں؟ ہماری نسلوں کے بھی محسن ہیں، ان کے لیے جھولیاں اٹھا کر دعائیں کیا کرو۔ مولا باقی علماء عمومی طور پر، اور وہ علماء جو اسمبلیوں میں میری اور آپ کی نسلوں کے ایمان کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ خاص طور پر تو ان کی حفاظت فرما۔ دل سے آمین کہہ دو سارے۔ اللہ تو ان کی جو ہے وہ رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما، ان کے دست و بازو ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ اسمبلیوں کے اندر داڑھی ٹوپی پگڑی والے دیندار باکردار علماء کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نالیوں گلیوں سے ہٹ کر ہمیں نظریے اور مشن پر سیاست کرنے کی ہمت جرت اور توفیق عطا فرما۔ کرو گے سارے انشاءاللہ؟ اس کے لیے آواز اٹھنی چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ مزید باتیں بھی ہیں، آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔